السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان چودھری صبر شراز اس ٹائم ناظرین دا سیڈیا ڈیڑھی سلطان پور ٹھیکریاں چکسواڑ ضلع میپر ذات کشمیر۔ ناظرین آج ساری مسجد جی محفل میلاد پاک ہے ماشاءاللہ، اس نے والی نال ناظرین اس ٹائم تک روٹی پکیڑی دیگاں پکائی رہے ہیں اپنے کڑانے باہر تے باقی جی کہ گیسو تک کو ویڈیو تو میں امید کرنا سو لائک کر سو میری ویڈیو انشاءاللہ۔ ناظرین سامنے پار مانا کار ہے باہر دیگاں پکیڑی اگے ناظرین سے تک سکنے منگلا ڈیم ہے ماشاءاللہ، یہ منگلا ڈیم ہے جی ساری مسجد ہے۔ اے سامنے جڑے کار نظر آئے ڈاکٹر مشتاق احمد چودھری اور ڈاکٹر ثاقب صاحب جڑے انہوں نے کرانا بیک سائڈ مسجد ہے مینار نظر آئی رہا سے تے باقی ناظرین ماشاءاللہ محفل شروع ہے۔ میں جی کہ اندر دساں ویڈیو اے تک ناظرین ماشاءاللہ کتنی خوبصورت مسجد ہے۔ اس ٹائم ناظرین منگلا ڈیم فل ہونا ہے، اس ٹائم ناظرین جڑے تھلے بیسمنٹ ہونی ہے اسے بھی پانی ہے جڑے باقی سے تک قبرستان تک سکنے باہر اے مسجد ہے ماشاءاللہ۔ تو میں امید کرنا سو ہماری ویڈیو لائک کر سو انشاءاللہ، جڑے سارے اوورسیز پین پائی تکنے ہو سو وہ بڑے دلچسپی نہ ویڈیو تک سو انشاءاللہ۔ تو میں امید کرنا انشاءاللہ جڑی ہماری ویڈیو ہو سو وہ بہت اچھے ہو سو۔ جناب عبدالاحد صاحب سے وہ تشریف لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سرائی فرمائیں۔ ایک ہی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مولوی صاحب اسلام گھر سے تشریف لا چکے ہیں، کچھ ہی لمحوں بعد وہ سٹیج کی زینت بنیں گے۔ ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ مسجد برکات مدینہ محلہ بابا بہاولدین ٹھیکریاں میں انعقاد پذیر ہے۔ میں اگلے اسناحان محمد علی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور گلہائے عقیدت پیش کریں۔ نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ معزز سامعین، آج کی اس محفل پاک کے مہمان حضرت علامہ مولانا منظور نظر پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد رمضان قاسم آپ تشریف لا چکے ہیں اور ان کے ساتھ فخر السادات آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا پیر سید مجتبیٰ حسن صاحب وہ تشریف لائے۔ ہم اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب بلا تاخیر دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا محمد رمضان قاسم صاحب وہ آئیں اور اپنے خیال سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی کل حال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ
صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب. درود پاک پڑھیں. صلاۃ و سلام علیکہ سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نبی اللہ. السلام علیکہ یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نبی اللہ. کتنا دلکش، کتنا میٹھا، کتنا پیارا لگتا ہے. کتنا دلکش، کتنا میٹھا، کتنا پیارا لگتا ہے. ارے نام محمد سب ناموں کا راج دوبارہ لگتا ہے. اور ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. ارے اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا نقشہ بدل جائے گا. عالم نفس نفسی میں ہے ہم نوا، ارے دیکھنا ایسے بھی عظمت مصطفیٰ. مسکرا کے جو دیکھیں گے صلی اللہ، ہر پریشان کا دل بہل جائے گا. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جتنے بھی آپ لوگ دور و نزدیک سے علماء کرام تشریف فرما ہے، بالخصوص قاری صاحب ان کے نام سے واقف تو نہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مختصر سی بات کریں گے، تھوڑی دیر محبتوں سے مصطفیٰ کریم کی محبت کی بات کو سننا ہے. اور الحمدللہ میرے شیخ پیر طریقت راہبر شریعت پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب، آپ کی ہمیں یہ تربیت ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بندے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک مشن پہ بات کرتے ہیں. تو محبتوں سے بے شمار آپ لوگ الحمدللہ. تو جتنی دیر بھی جو ہے وہ بات ہوگی تو علماء بھی آپ حضرات بھی محبتوں سے بات کو سماعت فرمائیں. اللہ کے عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ. محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو اپنا خالق مالک رازق جانتے ہو، فاتبعونی. محبوب ان سے کہہ دو کہ یہ تیری تابعداری کرو، یہ پھر تیرے طریقہ کار کے مطابق چلیں، اپنی زندگیوں کے شب روز تیری تعلیمات کے مطابق جب چلیں گے، محبوب جب تیری تابعداری کریں گے، یوں بھی اللہ فرمایا کہ میں اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوں، میں رب بھی ان سے محبت کروں گا. سادہ سے پھر آئے میں بات کریں گے. قاری صاحب نے پرسوں بتایا تھا کہ جی حضور کی محبت کے حوالہ سے بات کرنا، کیونکہ جب تک محبت نہ آیا تک اتباع نہیں ہو سکتی. محبت آتی ہے تو اتباع کا جذبہ ہوتا ہے، تابعداری کا، طریقے کو اپنانے کا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی کو پڑھا جائے، انہوں نے ہر معاملے میں رسول اللہ کی پسند کو ترجیح دی. کہ معلوم کہ کائنات کی پسند کیا ہے، حضور کیا چاہتے ہیں، خوشی کو غمی کو کوئی بھی معاملہ ہوگا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں، کہتے میں کدو نہیں کھایا کرتا، کدو شریف میں نہیں کھایا کرتا تھا، مجھے پسند نہیں تھی. کہتے ایک دن اس طرح ہوا کہ ایک درسی صحابی نے حضور کی دعوت پکائی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے بھی ساتھ لیا. کہتے ہیں کہ جب ہم کے گھر میں پہنچے انصاری صحابی تھے تو انہوں نے کدو گوشت پکایا تھا. یہ کدو گوشت مجھے واقعی پسندیدہ آئی ہے. کہتے ہیں انہوں نے کدو گوشت پکایا تھا. انس بن مالک کہتے ہیں دسترخوان جب لگایا گیا، میں بھی تشریف فرما تھا، امام الانبیاء بھی تشریف فرما تھے، وہ میزبان دعوت بھی تشریف فرما تھے. تو کہتے ہیں سرکار جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیٹ میں سالن ڈالا، اور فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بوٹیوں کو علیحدہ کرتے جاتے، کدو کے ٹکڑوں کو علیحدہ کرتے جاتے. کہتے ہیں اتنی محبت سے نبی پاک نے کدو کھایا تو مجھے بھی کدو پسند آ گیا. کہتے ہیں مجھے بھی کدو سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی کدو سے. کہتے ہیں اس سے قبل پسند نہیں تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ حضور نے پسند کیا ہے، کہتے ہیں پھر مجھے کدو سے عشق ہو گیا. میں گھر آیا، میں نے ماں سے کہا، میں نے کہا ماں جان آج کدو ہی پکائیے گا. ماں کہتی ہے بیٹا پہلے جب کدو پک جاتا تو کھانا نہیں کھاتا تھا، اس پڑوس سے سالن لے لیتا تھا، لیکن آج تو کہتے ہیں کدو ہی پکاؤ، وجہ کیا ہے؟ اور میں نے دیکھا کہ آج ایک دعوت پہ سرکار نے کدو کو بڑی محبت سے کھایا. تو فرمایا ماں جان آج مجھے بھی کدو سے پیار ہو گیا. ہاں جی، کہتے رنگ چمن پسند
نہ پھولوں کی بو پسند، ہمیں بھی آئے وہ پسند جو ہے تجھے پسند. ہاں جی اے محبوب جو تجھے پسند ہے. عشق ہو گیا کدو سے. بلے شاہ فرماتے عشق تے اگ دو ایک برابر، عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو پی تے پانی. کوئی دسے ہے عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ تے کچھ نہیں بچتا جب عشق پورا بڑھےگا. ہاں جی عشق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے انسان سے. حضور علیہ السلام کی صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد جس بندے کا مقام ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، ہمارا عقیدہ ہے. تو انہوں نے آپ نے وہ ساری باتیں سماعت کی. میں اشارہ تھا بچے بیٹھے ہوئے بڑی سادہ سی کر کے بات بیان کروں گا کہ آپ نے جب غزوہ تبوک کا موقع ہے تو آپ نے سارا مال سرکار کی بات میں پیش کیا. ایک مقام پہ آپ نے 40,000 دینار دے دیے اور دیگر بے شمار جگہ پہ آپ نے بڑے دل کھول کے دین اسلام کی حدود پہ مصطفیٰ کی پسند کو ترجیح دی. حضور نے بس اتنا چاہا کہ بلال حبشی کو خریدا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. تو سیدنا صدیق اکبر مصطفیٰ کریم سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ چلتے چلتے نا حضور نے ایک مقام پہ فرما دیا. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بلال حبشی خریدا جائے، بلال آزاد ہو جائے. کہتے ہیں کہ آپ گر گئے، آپ نے جو ہے وہ 10,000 دینار اٹھائے. بعض روایات ہے کہ 30,000 درہم اٹھائے، 10,000 دینار اٹھائے اور نسطاس غلام ساتھ لیا. اور آپ جو ہے وہ امیہ کی خلف کے پاس آ گئے. کہنے لگے کہ امیہ سے کہ بلال پر تم اتنا ظلم کرتے ہو. امیہ کہنے لگا کہ اگر اتنی ہمدردی ہے تو تم خرید کیوں نہیں لیتے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بولو کیا لوگے. کہنے لگا یہ جو نسطاس غلام ہے روم کا، بڑا پڑھا لکھا، بڑا سمجھدار تھا، اس کہتے ہیں کہ آپ کے تمام تجارتی معاملات کو سنبھالنے والا. فرمایا یہ مجھے دے دو، بلال تم لے جاؤ. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے نسطاس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا کہ تم رکھ لو، بلال ہمیں دے دو. جب آپ چلنے لگے کہنے لگا نہیں 10,000 دینار بھی دوں گا. ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا سکہ. یعنی آج کسی پلاٹ کی قیمت 10 لاکھ ہو بندہ کہ میں 3 کروڑ دوں گا. جب اس نے یہ بات کی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 10,000 دینار بھی دے دیں گے. جب آپ بلال حبشی کے بازو کو پکڑ کے جب آپ چلنے لگے امیہ کہنے لگا میں نے سنا تھا کہ آپ بڑے تگڑے تاجر ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے زیرک ہیں، لیکن آج اتنے گھاٹے کا سودا کیا کہ چند اکیوں میں بلال کی کوئی جو ہے وہ خریدتا نہیں، تم نے اتنے مہنگے داموں میں خریدا. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نادان، بات 10,000 دینار کی نہیں ہے، بات نسطاس غلام کی نہیں ہے. فرمایا اگر تم نے یہ روم کا غلام مانگا ہے، فرمایا اگر آج سیدنا صدیق اکبر روم کا بادشاہ ہوتا، فرمایا بلال کی تم بادشاہت مانگتے، میں بادشاہت دے کے بلال لے جاتا. تو نادان اس لیے کہ بات نہ بلال حبشی کی ہے، نہ بات 10,000 دینار کی ہے، نہ بات روم کی بادشاہت کی ہے، بات محمد عربی کی پسند کی ہے. بس سرکار نے چاہا کہ بلال کو خریدا جائے تو پھر بات ختم ہو گئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بڑی جو ہے وہ آپ سے محبت کی. سیدنا صدیق اکبر حضور سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. حضور نے فرمایا صحابہ میں فرمایا صحابہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو جو اتنی شان دی ہے کہ تمام صحابہ سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں، نبیوں کے بعد جن کا مقام ہے. فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ یہ مال زیادہ خرچ کرتے ہیں، یہ صدقہ و خیرات زیادہ کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ نے انہیں یہ مقام دیا. نہیں، بڑی خاص بات ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے سینے میں کوئی ایسی چیز رکھی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ شان عطا فرمائی. صحابہ نے اس کے حضور کو کون سی ایسی چیز ہے؟ فرمایا وہ کچھ محمد کی محبت ہے. ہاں جی وہ کیسی محبت تھی کہ ہجرت کے بعد آپ سرکار سے جب چلتے چلتے آپ کبھی دوڑ کے آگے چلے جاتے ہیں، کبھی دوڑ کے آپ اس جانب چلے جاتے ہیں، کبھی دوڑ کے آپ اس پیچھے چلے جاتے ہیں، کبھی اس جانب چلے جاتے ہیں. مصطفیٰ کریم نے پوچھا فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ چلتے چلتے دوڑ کے آگے چلے جاتے ہو، چلتے چلتے دوڑ کے اس جانب چلے جاتے ہو. فرمایا بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضور جب آپ کے ساتھ چلتے چلتے یہ خیال آتا ہے کہ کوئی کافر آپ کو سامنے سے آ کے جو ہے وہ آپ پہ وار نہ کرے. فرمایا حضور میں تڑپ کے آگے چلا جاتا ہوں. حضور جب یہ خیال آتا ہے کہ کوئی کافر پیچھے سے آپ پہ حملہ نہ کرے، حضور میں تڑپ کے پیچھے چلا جاتا ہوں. اس لیے اگر ابو قحافہ کے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو حضور ایک جان کا نقصان ہوگا، آپ کو کچھ ہو گیا تو تمام انسانیت کا نقصان ہو جائے گا. اس لیے نبی پاک کی محبت یہ بڑی ضروری ہے. اس کے بغیر بھی دنیا کے اندر انسان کو لطف و مزہ نہیں اٹھا سکتا.
جہاں رسول اللہ کی محبت ضروری ہے وہاں مصطفیٰ کی تعلیمات سے محبت کرنا بھی ضروری ہے کہ انسان یہ سوچے کہ کیا میں جو زندگی گزار رہا ہوں کہ اس میں مصطفیٰ کی پسند شامل ہے کہ نہیں، یہ جو میں اپنے بچیوں کی شادیاں کر رہا ہوں، یہ جو خوشیوں کا ماحول ہے، کیا ان معاملات میں نبی پاک کی پسند کیا ہے، ارے حضور کیا چاہتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا غلام سوچے کہ میں جیسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک رکھ رہا ہوں کیا یہ میرے مصطفیٰ کو پسند ہے۔ انسان یہ سوچے اس بات پہ کہ یار جو میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کر رہا ہوں، جو میں اپنے محلے والوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے جو سلوک کر رہا ہوں، کیا یہ میرے مصطفیٰ کو پسند ہے۔ یاد رکھیں اس وقت تک انسان اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ کی ہر پسند کو نہ اپنا لے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی پسند نہ کرے۔ میرے محبوب کو یہ پسند ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے حضور کا عاشق دیکھنا ہو کہ حضور کا غلام کون ہے تو فرمایا پھر یہ دیکھنا کہ اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں اگر مصطفیٰ کی شریعت راج کرے تو سمجھ لینا بندہ محمد عربی کا غلام ہے، سرکار کا نوکر ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کو یہ بات پسند ہے کہ غریبوں سے محبت، اور اس سے قبل ایک بات کر کے میں پھر اصلاح کے حوالہ سے بات کروں گا۔ حضور کی محبت ایک ایسی چیز ہے انسان کو انسان اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بالکل خاموش ہیں وہ تھوڑے سے ایک دفعہ اگر بول دیں سبحان اللہ، مجھے پتا چلے آپ جاتے ہیں ایک شعر آپ کو سنا دیتے ہیں، آپ کو ایسے تقریر کے ہاتھ سے ہے اس لیے کہ بالکل آپ کو پریشان بیٹھے شاید جب ساتھ کو برسان ہے اس وجہ سے آپ کو عزت ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے گھر بڑا خوبصورت نام ہے ماشاء اللہ، بڑا پیارا کھانا بنا ہوا ہے، یہ اتنی خوبصورت مسجد ہے آپ کی، تو یہ ہم بھی ڈائم اسی طرح رہ رہے ہیں بارڈر پہ جہاں ہم رہتے ہیں بجاڑ میں، تو یقیناً ہماری مساجد اور دیگر مدارس بھی جو اس صد میں تھے وہ غیر آباد ہوئے، لیکن خوش قسمت ہیں وہ بندے جو اس دور میں بھی اس معاملات میں بھی ان کو بحال کیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اس کے سبب سے اللہ شاید آپ کے گھروں کو کتنا خوشحال رکھتا ہے۔ شعر آپ کو سناتے ہیں پھر میں واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ گرامی قدر حضرت عظیم برکت مشتش کے رسالت شاہ امام محمد رضا بریلی کے امام بات سے ہٹ کے اس لیے کہ صرف آپ کو جگا کے پھر بات کرنا، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت کا وہ خوبصورت شعر آپ جب مکہ سے مدینہ جاتے ہیں، مدینہ کی یہ بھی بات محبت کی ہے، یہ بھی بات محبت کی حضور کی نسبت سے، جس چیز کو بھی مدینے والے سے نسبت حاصل ہو جائے اس سے بھی محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اعلیٰ حضرت مکہ سے مدینہ جب کے مدینہ کے صحرا میں پہنچتے ہیں تو ایک کانٹا اعلیٰ حضرت کے پاؤں کو لگ جاتا ہے، بریلی کے امام اس کانٹے کو اپنے پاؤں سے نکال کے یوں متوجہ فرما کے فرماتے ہیں اے خار صحرا اے نبی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی کبھی شان صحابہ کو اتنا بڑا کے بیان کرتے ہیں، کبھی یہ سنی داخلی حجویری کی بات کرتے ہیں، کبھی یہ سنی غوث اعظم کی بات کرتے ہیں، کبھی یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا نادان، حضور کی امت کے حضور کے صحابہ کی شان بڑی بڑا ہے، حضور کے امت کے علماء اولیاء کی شان بڑی اعلیٰ ہے، لیکن بریلی کے امام نے حضور کے شہر جس کانٹے کو صحرا مدینہ کے صحرا سے نسبت ہو جائے، اعلیٰ حضرت نے اس کانٹے سے اتنی محبت کی، اتنی تعظیم کی کہ قیامت تک عقلیں حیران رہ جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت اس کانٹے کو پاؤں سے نکال کے یوں متوجہ فرما کے فرمایا اور فرمایا اے خار صحرا اے نبی، سبحان اللہ، پاؤں سے کیا کام تجھے، کہ آپ نے اس کانٹے کو اپنے دل والی جگہ چبو کے فرمایا، آپ نے فرمایا آ میری جان، آ میری جان، میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ابو بکر کو جو یہ شانیں دی ہیں وہ اس وجہ سے کہ جو ہے وہ مال زیادہ خرچ کرتے ہیں، فرمایا وہ وجہ ایک ہی ہے کہ ان کے سینے میں کوئی چیز ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی محبت ہے۔ انسان کو انسان حضور کی محبت اتنی اعلیٰ چیز ہے، محبت کے لیے ضروری ہے دل کا ہونا۔ کس چیز کا ہونا ضروری ہے جی؟ دل کا ہونا۔ لیکن مصطفیٰ سے وہ چیزیں بھی محبت کرتی ہیں جن کا دل بھی نہیں ہے۔
اس نے فرمایا یہ بہت پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں محمد اس سے محبت کرتا ہوں۔ تشریف فرما ہے، ایک صحابی نے کہا حضور آپ جس جو اصول خزانہ تھا، فرمایا آپ اس سے ٹیپ لگا کے آپ خطبہ دیتے ہیں تو میرے جو آبا و اجداد ہیں وہ لکڑی کا کام کرتے ہیں، تو میں دل کرتا ہے کہ یہ ممبر لکڑی کا بنوا کے آپ اس پہ بیٹھ کے جو لوگوں سے ارشاد فرمائیں۔ تو جب جمعہ مبارک کے اندر سرکار ممبر رسول پہ تشریف فرما ہوتے ہیں تو سامنے 9 یا 10 فٹ کے فاصلے میں وہ ستون تھا، تو حضور یہاں تشریف فرما ہوئے تو صحابہ نے دیکھا کہ رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب تحقیق کی گئی پتہ چلا کہ یہ ستون جس سے رسول اللہ ٹیک لگا کے جب خطبہ دیا کرتے تھے وہ رو رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب جاتے ہیں کہ دیکھیں انسان کوئی بھی رسول اللہ سے محبت کرے تو حضور اس کی محبت لٹاتے کیسے ہیں۔ حضور اس کے قریب کے مفہوم یہ بات کروں گا، سرکار نے اسے سینے سے لگایا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تجھے 2 اختیار دیتے ہیں، پتہ یہ چلا کہ جو رسول اللہ سے محبت کرے اور رسول اللہ سے کتنا نوازتے ہیں، میں تجھے 2 اختیار دیتے ہیں۔ پہلا اختیار یہ ہے کہ اگر تو چاہے تو تجھے ہرا بھرا کر دے، مشرق سے مغرب تک تمہاری کھجوریں پہنچے۔ یہ عقل میں بندہ بات سوچتا ہے، عشق والے لوگ نہیں سوچتے، زیادہ پڑھے لکھے علمی کتابی بندے سوچتے ہیں ہاں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عاشق اور سرکار کی محبت رکھنے والا بندہ تو ہر بات کو ماننے کو تیار ہے، لیکن فرمایا کہ حضور نے فرمایا تیری کھجوریں مشرق سے مغرب تک پہنچے۔ تو خانہ کعبہ میں ایک کنواں ہے جسے زمزم کہا جاتا ہے، جناب اسماعیل کی ایڑی کی برکت سے پھر وہ مشرق اور مغرب تک بھی پہنچا ہے۔ جہاں بھی بیٹھنے والا کوئی ایسا بچہ نہیں وہ گل نہیں، جہاں زمزم تک پہنچا ہو وہاں تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگی تھی، اس سے تو محمد عربی نے سینہ لگایا، اس سے تو سرکار نے سینہ لگایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محبوب کی یہ پسند ہے، حضور یہ چاہتے ہیں کہ میرا امتی غریبوں سے محبت کرنے والا بن جائے، یہ عاجزی انکساری کرنے والا بن جائے، یہ خوددار ہو جائے، یہ خودداری کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے۔ تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے چاہا کہ میرا امتی غریبوں سے محبت کرے، اور سرکار نے خود عملاً بھی غریبوں سے محبت کی ہے۔ ایک ظاہر مانی شخص ہے، دیہاتوں کا دور دیہاتوں میں رہنے والا، وہ سبزی روٹی چاہیے ہے، جس طرح ایک ریڑھی والا سبزی بیچتا ہے، یا کوئی سال کا ٹوکرا لا کے گاؤں بھر میں پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جہاں جس علاقے میں کوئی باغ ہو تو وہاں کے جو بندے ہیں وہ اپنے سر پہ جو اس کے ملازم ہیں اپنے سر پہ ٹوکرا رکھتے ہیں، ریڑھی میں رکھتے ہیں، ہاتھوں کے اندر اسی طرح وہ صحابی رسول کے ہاتھوں میں رہنے والا سرکار کو کہیے تھا کہ مصطفیٰ کا عاشق ہو گیا، کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی ہو گیا۔ تو صحابہ سے پوچھتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کو پسند کیا ہے؟ میں تو ظاہر ہے کہ اس ظاہر نے یہ تمام دنیا کے لوگوں کو بتا دیا کہ جب محبت ہو جائے عشق نبی کے تم دعوے کرو تو فرمایا پھر لازم ہے کہ تم اس بات کو بھی چیک کرو کہ رسول اللہ کو پسند کیا۔ یعنی حضور چاہتے کیا ہیں امتی سے، اتنی تبلیغ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو ظاہر کو لوگوں نے بتایا، بات پھر وہی آنے والی ہے، تو ظاہر کو لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ کو کدو شریف بڑا پسند ہے۔ حضور کدو شریف کو یا حضور کے حدیث کو کھایا ہے، دماغ سے سکتا ہے جن بندے کو ڈپریشن وہ اس کو پسند سے استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا بھی عطا فرمائے گا۔ تو ظاہر سے فرمایا کہ کدو سرکار کو پسند ہے، تو ظاہر خوبصورت کدو لے کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جب پیش کرتے نا تو سب اپنے علاقے میں جاتے تو لوگوں کو بتاتے، لوگوں کو کہتے کہ تمہیں پتہ ہے، کہتے ہیں بھی بولا والا سادہ سمجھا کہ بعض لوگ سادے بھی ہوتے ہیں، لیکن میرے محبوب نے فرمایا جب میں شب معراج گیا تو ہجرت شب معراج والی رات سرکار نے فرمایا میں نے جب جنت کو ملاحظہ کیا تو سرکار فرماتے میری امت کے جتنے بولے والے لوگ تھے، جتنے لوگ سادہ کہتے ہیں، بڑا سادہ سا بڑا شریف سا، حضور نے فرمایا وہ سارے جنت میں ٹہل رہے تھے، وہ جنت میں گھوم پھر رہے تھے۔ تو وہ بڑے سادے سے صحابی رسول لوگوں کو کہتے اپنے علاقے میں کہنے کہ تمہیں پتہ ہے اللہ کے نبی سے میری دوستی ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ظاہر تو کہاں، حضور کی ذات کہاں، تو کجا من کجا، تو کہاں، رسول اللہ کی ذات کہاں۔ ظاہر کہنے لگا بات صرف یہاں سے دوستی تک نہیں رہی، بات تحفوں تک بھی چلی گئی، میں حضور کی بارگاہ میں تحفے پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو لوگ مذاق اڑاتے، لوگ کہتے ظاہر تو غریب آدمی ہے، چھاپی فروش ہے، اور حضور کی ذات کہاں، وہ امام الانبیاء ہے، تو تم جو ان کو تحفے بھی دیتا ہے۔ بات سرکار تک پہنچی، میرے مصطفیٰ کریم تو علم غیب رکھنے والے ہوں، سرکار نے جناب بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بلایا،
سرکار نے فرمایا بلال کل جب ظاہر آئے گا نا تو فرمایا ظاہر کئی دنوں سے ہمیں تحفہ دے رہا ہے، کل جب ظاہر آئے گا تو ہم بھی ظاہر کو تحفہ دیں گے۔ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے کھجوریں، چند کھجوریں ہیں رسول اللہ نے اپنے پاس رکھ دی، ظاہر آیا، ظاہر نے کدو پیش کیا، میرے محبوب کائنات نے کھجوریں پیش کی۔ فرمایا ظاہر یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، کہ آپس میں تحائف دینا یہ محبت کو بڑھانے والی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا آپس میں تحائف دیا کرو، دیا کرو، اس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ تو جب یہ تحفہ دیا گیا، جب یہ تحفہ میرے مصطفیٰ نے دیا تو ظاہر نے کھجوریں کھا لی، کھجوریاں اپنے پاس رکھ دی۔ پھر محلوں جو ہے وہ اپنے محلے میں اپنے علاقے میں جاتے ہیں، لوگوں کو گلیوں میں کھڑا کرتے کہتے ادھر آ دیکھو یہ گٹھلیاں کون سی ہیں؟ لوگ کہتے ظاہر یہ عام گٹھلی ہے کھجور کی، وہ کہنے لگے عام نہیں، یہ وہ گٹھلی ہے جو محمد عربی نے مجھے کھجوریں تحفہ دی، کھجوریں تو میں نے کھا لی، یہ گٹھلیاں ہیں۔ کہتے ظاہر گٹھلیاں ہاتھ میں رکھ کے قبلہ دور ہر بندے کو بتلاتا ہے، منڈیوں میں جاتا ہے، وہاں ہر بندے کو بلا کے کہنے لگا تمہیں پتہ ہے یہ گٹھلیاں، یہ وہ گٹھلیاں ہیں جو مصطفیٰ نے مجھے تحفہ دی ہیں۔ کہتے لوگ مزاح اڑاتے رہے، ایک دن کسی نے بڑی سخت سی بات کر دی، میں نے کہا ظاہر جھوٹ نہ بولا کر، ظاہر نے رونا شروع کر دیا۔ میرے محبوب نے حضرت بلال حبشی سے فرمایا آپ پھر چلتے، پتہ یہ چلا کہ ظاہر جہاں بھی تھا اگر رسول اللہ کی محبت اور مصطفیٰ کے عشق میں جو ہے آنسو نکل جائے رسول اللہ کو مدینے میں خبر ہو جاتی ہے۔ تو یہاں جہاں بھی سرکار کا غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے، ملاد کی خوشی میں رسول اللہ کی شریعت کو بنا کے اپنے بچوں کو رسول اللہ کی شریعت میں چلا کے کسی بھی حوالہ سے محبت کا اظہار کرے تو رسول اللہ کو مدینے میں خبر ہو جاتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا بلال بھائی آپ اس منڈی میں چلے تھے جہاں ظاہر سبزیاں بیچا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے جو ہے وہ سبزی کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے، آپ یوں منڈی میں کھڑے ہیں، پیچھے والی سائڈ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ تو جب آپ آئے ظاہر بھی کھڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں جو ہے وہ پیچھے سے ہاتھ رکھا ظاہر کی آنکھوں میں، رسول نے فرمایا ظاہر بتا میں کون ہوں؟ تو ظاہر جب سرکار نے فرمایا بتا ظاہر میں کون ہوں، ظاہر نے زور سے فرمایا لوگوں سبزی لے لو، آج بڑی اچھی سبزی ہے، فلاں کو بھی لے لے۔ کہتے ظاہر ان کا نام لے لے کے ادھر متوجہ کرتا تھا، جو مذاق اڑایا کرتے تھے ان کو بتانا چاہتا تھا دیکھو میرے پیٹ پیچھے کون کھڑا ہے۔ فرمایا لوگوں کو یوں توجہ دلا کے فرمایا دے فلاں تو بھی سبزی لے لے، آج بڑی اچھی سبزی لے کے آیا۔ کہتے بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن ظاہر یہی کہنے لگا لوگوں سبزی لے لو، لیکن سارے متوجہ ہو جائیں دیکھ لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر کو پتہ ہی نہ چلا ہوگا، جو خوش لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہ چلا ہوگا۔ میں نے کہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں ظاہر کو پتہ نہیں چلا، صحابی رسول فرماتے ہیں حضور صبح جس گلی سے گزرتا ہے شام بھی پتہ چلتا ہے جہاں سے اس کا سمین کے نانا گزرے، صبح گزرے سرکار جس گلی سے تو شام بھی پتہ چل جاتا تھا فاطمہ الزہرا کے بابا گزرے۔ تو میں نے کہا ظاہر کو نہ پتہ چلا ہوگا جس کے سینہ، جس کی پیٹھ کے ساتھ محمد عربی کا سینہ لگا ہے، اور سرکار نے یوں چٹک کے ظاہر کو اپنی طرف کیا اور میرے محبوب نے ظاہر کو اپنے سینے سے چمکا دیا۔ یہ محبت ہے، پتہ یہ چلا کہ جس ہاتھ سے محبت کرے سرکار نواز کو ضرور ہے۔ سرکار نے سینے سے لگا لیا، میرے محبوب نے یوں ظاہر کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا، حضور نے تمام منڈی والوں کو متوجہ فرمایا لوگوں سنو ظاہر میرا دوست ہے، میں محمد عربی ظاہر کا دوست ہوں۔ میں لوگوں سنو ظاہر میرا دوست ہے، میں محمد عربی ظاہر کا دوست ہوں۔ اس لیے کوشش یہ کرتی ہے زندگی کی ہر معاملات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جائے، یار اپنے ہمسایوں سے حسن سلوک رکھا جائے، ماں باپ سے الفت اور محبت رکھی جائے، ان کا ادب و احترام کیا جائے، اور زندگی کے ہر معاملات میں جب تم صحیح معنوں میں چل رہے ہو تو دل میں یہی حالت، یہی کیفیت ہو کہ یار یہ عمل میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کو بڑا پسند ہے، میرے محبوب کو یہ پسند ہے کہ میرے امت کی حسد سے، آج والا جو دور ہے نا اس میں حسد بڑا زیادہ ہے، غیبت بڑی زیادہ ہے،
اور جو ہے وہ ایک دوسرے کے کان اور تشریح کرنا، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، یہ بہت زیادہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے ہم روحانی طور پہ بڑے بیمار ہو رہے ہیں، ہم بہت زیادہ کمزور ہو رہے ہیں۔ ایک بندہ محفل میلاد پہ بھی آئے، نعتیں بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، قبلہ دیکھے، حسد نہ چھوڑے، غیبت نہ چھوڑے، لوگوں پہ جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرنا، بہتان لگانا اور الزامات لگانا نہ چھوڑے، کبھی بھی وہ روحانی طور پہ پرموٹ نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ میرے معبود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا حسد اور ایمان ایک ہی سینے میں محفوظ نہیں رہ سکتے، اور میں ایک ہی سینے میں پتہ یہ چلا مومن حسد کرنے والا نہیں ہوتا، اور حسد جو نہیں کرتا پھر وہ یقیناً غیبت سے بھی بچتا ہے، اور جو حسد نہیں کرتا وہ یقیناً لوگوں سے الزام بہتان لگانے سے بھی بچتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی معاملہ ہے اس کو چھوڑ دو، تم سیدھی سمت پہ چلے آؤ تاکہ تمہارے سینے کے اندر ایک نور محفوظ ہو جائے۔ جب تم قبر میں پہنچو جب فرشتہ یہ سوال کرے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ایک یہ بھی بات ہے آپ نے بھی سنا ہے اکثر کہ بس تقریر تھوڑے منٹوں کی رہ گئی، بات جلدی میں ختم کرنے لگا ہوں۔ بعض لوگ نا ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مرنے ٹائم میں کلمہ نصیب فرمانا، ایسے ہی ہوتا ہے کہ الحمدللہ یہ وہ لوگ بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں جو 5 وقت کے نمازی بھی ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کثرت سے صوم و صلات کی پابند ہوتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں مالک ہمیں جو ہے وہ آخری ٹائم ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دو، ہمیں کلمہ نصیب ہو۔ اس لیے یاد رکھنا کلمہ اسی کو نصیب ہوگا جو روحانی طور پہ مضبوط ہوگا، جس انسان کے سینے میں وہ نور ہوگا جو گنبد خضرا سے بیت اللہ سے اور نمازوں سے نور نہیں آتا، دل کو پاکیزہ رکھنے سے نور آتا ہے، اور دل کو صاف و شفاف رکھنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ یقیناً مصطفیٰ کریم نے فرمایا دل کی سیاہی اترتی ہے، لیکن سیاہی اترنے کے ساتھ ساتھ بھی بندہ پھر بھی ان چیزوں سے اگر باز نہ آئے تو یقیناً یہ انسان کے لیے خسارہ ہے۔ تو کوشش کی جائے اپنے آپ کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس بندے کو چاہتا ہے اس بات کو کہ اللہ اس کی عمر درازی فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے وہ رزق میں برکتیں عطا فرمائے، فرمایا اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اور حضور نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی جو ہے وہ تکلیف سے محفوظ نہ رہا، فرمایا جو جس کا پڑوسی اگر اسے تکلیف دیتا رہا، اس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہا، حضور نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہی جنت میں داخل ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ پہ رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور جو ٹائم دیا گیا اس میں 7-8 منٹ باقی ہیں، بس یہ حدیث سے جو سماعت فرما لیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو ایک شخص، حضور نے فرمایا صحابہ بھی تشریف فرما، حضور نے فرمایا ہم مسجد میں وہ داخل ہونے والا جو جنتی ہے، جو کون ہے جی؟ سارے بول رہے تھے جنتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اتفاقاً ہم نے دیکھا وہ ایک انصاری صحابی تھے، کہتے ہیں اتفاقاً دوسرے دن بھی سرکار نے یہ فرمایا، یوں ہی مجلس لگی، حضور نے فرمایا اب جو دروازے سے انٹر ہوگا فرمایا یہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا وہی بندہ تھا، کہتے ہیں اتفاقاً واللہ تیسرے دن سرکار نے یہی جملہ فرمایا تو پھر بھی وہی بندہ تھا۔ کہتے ہیں میں نے ایک بہانہ تلاش کیا کہ 3 دن مہمان گئے، میں نے کہا آپ کا مہمان رہنا چاہتا ہوں، انہوں نے اجازت دی۔ کہتے ہیں میں 3 دن رہنے کے بعد میں مسلسل بات تک نہ پہنچ سکا، یہ حدیث پاک میں مفہوم ہے، میں مسلسل بات تک نہ پہنچ سکا، یار وہ کون سی ایسی بات ہے بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن کوئی خاص ہٹ کے یہ تو دیگر سے آگا بھی کرتے تھے، یہ ہم بھی کرتے تھے، اس کی بات فرماتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا تھا وہ بات کون سی ہے۔ جب وہ مجھے اپنے گھر سے رخصت کرنے کے لیے آئے، میں نے کہا یار میں اس وجہ سے آیا تھا کہ 3 دن سرکار نے فرمایا تو جنتی ہے، وہ کون سی ایسی بات ہے؟ کہنے لگے وہ انصاری صحابی کہنے لگے کہ میں جو ہے وہ اور کوئی ایسی بات نہیں، ایک بات ہے کہ میں کسی سے حسد اور بغض نہیں رکھتا ہوں، میں اپنے دل کو بڑا صاف اور شفاف رکھتا ہوں۔ یہ آج کی اس خوبصورت محفل سے اپنے دلوں کو پاکیزہ رکھیں، غیبت سے بچ جائیں، حسد سے بچ جائیں، اور انشاءاللہ پھر وہ نور نصیب ہوگا۔ ورنہ ابھی بھی راستے میں اپنے استاد محترم کی ماشاءاللہ سید بھی ہیں، عالم بھی ہیں، بات کر رہا تھا کہ قبلہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی بعض دفعہ بندہ اس شعبے میں ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ انسان خشک رہ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک حسد سے نہ بچا جائے، غیبت سے، بہتان درازیوں سے، اپنے جو ضروری معاملات ہیں ماں باپ کا ادب احترام نہ کیے جائے، اس وقت تک انسان جو ہے وہ اس معاملات کی طرف نہیں آتا جو ہے وہ آتا ہو۔ اور ایک جو بڑی اہم آخر میں ایک حدیث ہے تو یہ بات سناتے ہیں آپ کو،
پھر ٹائم بھی مکمل ہو جائے گا. میرے مصطفیٰ کریم کو ایک بات بڑی پسند ہے. حضور کو یہ بات پسند ہے کہ میرا امتی جیدار رہے، یعنی خوددار رہے. میرا امتی جو ہے وہ خودداری کے ساتھ سر اٹھا کر رہنے والا ہو. کسی کی خوشامد کرنا، کسی کی چاپلوسی جسے ہم کہتے ہیں وہ کرنا، یہ مصطفیٰ کریم کو پسند ہے. دور حاضرہ میں لوگ یہ نہیں دیکھتے یار میں مومن ہوں، سرکار محمدی ہوں، لیکن اپنے تھوڑے سے نفع کرتے لوگ اپنے اس مقام کو بنا دیتے ہیں. تو ایسی بات نہیں کی جائے، یہ رسول اللہ کو پسند نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ خوددار ہے، وہ خوددار بندے کو اللہ پسند فرماتا ہے. کبھی بھی کسی کی خوشامد، کسی کو جو ہے وہ سامنے فائدہ رکھ کے بات کرنا، یہ اللہ رسول کو پسند نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو بندہ، یہ حدیث طیبہ فرمایا جو بندہ کسی کی خوشامد کرے، فرمایا کہ چاپلوسی سے خوشامد کرے، بات اس میں موجود نہ ہو، لیکن فلاں چوہے صاحب، راجہ صاحب، فلاں سیٹھ صاحب یا کسی بھی بندے کے متعلق بندہ یہ بات کر دے کہ آپ ماشاءاللہ فلاں خوبی ہے، دل میں نہ ہو یہ بات، صرف اس کو راضی کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہو. محبوب کائنات فرماتے اس بندے کی 2/3 غیرت اور آدھا دین جاتا رہا. 2/3 غیرت اور آدھا دین جاتا رہا. اس لیے مزہ تبھی ہے معاملات کا کہ ہم اپنی زندگیاں رسول اللہ کے ارشادات کے مطابق گزاریں. پھر پیسہ جتنا مرضی جاتا ہو، بندے کے پاس کوٹھی بڑی ہو، گاڑیاں ہو، سارا کچھ ہو، نیشنلٹی کہیں لوگوں کی ہو، لیکن جتنا سرکار کے طریقہ کار زندگی میں نہ ہو، بچوں کی زندگی میں بھی ہو رہا ہے، اس وقت تک بندہ سکون حاصل نہیں کر سکتا. ورنہ ایسی کشمکش میں بندہ پھنس جاتا ہے کہ جس سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا حدیث طیبہ کا مفہوم ہے، جب دنیا کی طرف تم جاؤ گے تو فرمایا یہ دنیا تھکا دے گی، لیکن جب تم آخرت کی فکر کرو گے تو فرمایا پھر دنیا لونڈی بن کے تمہارے قدموں میں آ جائے گی. اقبال کہتا ہے ہر عشق مصطفیٰ سامان روز بحر بندر روشا دامان روز. فرمایا عشق نبی جن کا سامان ہوتا ہے، خشکی اور تری ساری نعمتیں قدموں میں آ جاتی ہیں. کہ محمد سے وفاتوں میں وہ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، واحد و رحمت الحمدللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے نور نظر پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب میری مراد، حضرت علامہ مولانا محمد رمضان قاسم صاحب اسلام در سے. آپ نہایت احسن انداز سے سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں درس و تدریس فرما رہے تھے. میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اہلیان بابا بہاولدین محلہ کے جتنے بھی رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کے گھروں کو آباد رکھے، امن و سلامتی سے رکھے اور دین و دنیا کی تمام کامیابی اور کامرانیاں عطا فرمائے. میں ایک بار پھر دعا کرتا ہوں کہ اہل محلہ بابا بہاولدین ٹھیکریاں کے جتنے بھی حضرات سے ان سے تعلق رکھنے والے، ان کے والدین ہوں یا عزیز و احباب ہوں یا پھر دوست احباب ہوں، اس دنیا فانی سے چل بسے، اللہ تعالیٰ سب کی کامل اکمل بخشش عطا فرمائے. اور جو زندہ ہیں جن کے والدین یا عزیز و احباب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی، امن والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ابھی اذان کا وقت قریب ہے، اس سے پہلے ہم تمام احباب سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں تاکہ سلام ہو جائے. سلام کے بعد نماز پڑھیں گے، دعا ہوگی. اللہ رب العزت سب کا حامی و ناصر. سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. تیرے در کی ہے قضائی، دو جہاں کی بادشاہی، تیرے در کی ہے قضائی، دو جہاں کی بادشاہی. تو جمال نور اللہ، تیری ہے یہ بڑائی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ.
आखिरी लम्हे जब आए काश आप तशरीफ लाए। आखिरी लम्हे जब आए काश आप तशरीफ लाए। अपने जल्वों में छुपाए और हम सब यूं गुनगुनाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलाम अस्सलाम। खुदा के लाडले और प्यारे रसूल, ये सलामी आज जाना हो कबूल। وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. معزز سامعین، آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد کرنے میں حاجی امجد حسین اور ان کے رفقا حاجی مالک صاحب، حاجی پرویز صاحب اور ہمارے عزیز جو اس دنیا میں اب نہیں رہے بزرگ ہیں، حاجی محمد فرمان مرحوم، وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ حاجی محمد فرمان مرحوم کے سال ثواب کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور حاجی مالک صاحب اور حاجی پرویز صاحب اس کے ساتھ تعاون کرنے والے، اور جتنے بھی احباب محلہ بابا بہاء الدین کے ہیں جو اس محفل میں جتنا بھی تعاون کرنے والے ہیں، چاہے وہ لفظ کی صورت میں ہو یا جملے کی صورت میں ہو یا کسی کو حوصلہ افزائی کے ساتھ کہہ دے، ان سب کے لیے دعا قبلہ سادات کرام سے فخر السادات آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد مجتبیٰ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ خالق ارض و سما محفل میلاد سجائے گی، تلاوت کلام پاک ہوئی، صدق خادم ہوئی، باز و بیان ہوا، ختم پاک پڑھا گیا، درود و سلام پڑھا گیا، دعا و سماعات کا انتظام کیا گیا۔ یا اللہ سبحانہ جل جمیع اعمال خیر تیری جناب عالی میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خالق ارض و سما ان اعمال خیر کا سما اپنے فضل کی شایان حضور نبی مکرم نور مجسم مفخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ نذرانہ تک پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ صلی اللہ جمیع کلمات خیر کا ثواب آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے تمام انبیاء کرام، اولو العزم رسل، تمام انبیاء کرام کے صحابہ کرام، آقا علیہ السلام کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، صدیقین، شہداء، صالحین، تمام کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ سبحانہ جل جمیع اعمال خیر کا ثواب تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، حاضرین مجلس کے جمیع عزیز رشتہ دار و شہداء، خصوصاً اس محلے سے تعلق رکھنے والے جمیع فوج شہداء، اس مسجد سے تعلق رکھنے والے جمیع فوج شہداء، خصوص بالخصوص چودھری مظہر الہی، ان کے والد محترم، ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حاجی محمد فرمان صاحب مرحوم، ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ صلی اللہ ان کی قبول کو روشن منور فرما، ان کی قبول کا نور فرما، طاعت نگاہ وسیع فرما، وزمان شراکہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ خالق ارض و سما جمیع اعمال خیر کے ہمارے گھروں کو شاد و آباد فرما۔ جنہوں نے اس محفل پاک کو سجایا، اس محفل پاک میں تعاون کیا، خالق کائنات اپنی جناب سے اجر خیر عطا فرما۔ یا اللہ صلی اللہ اس محفل پاک کے صدقہ سے تمام اہل علاقہ کے گھر والوں پر اپنا خصوصی کرم فرما۔ حاجی محمد امجد حسین کے والد محترم، ان کے بھائی
یا اللہ سبحانہ اللہ ان کی ارواح کو اس عمل کا ثواب پیش کرتے قبول فرما، ان کی ختم بخشش فرما۔ حاجی مالک صاحب، حاجی پرویز صاحب، انہوں نے خصوصی تعاون کیا، ہماری اجر جزیل عطا فرما۔ خالق ارض و سما جمیع خیرات کا صدقہ اس مسجد کو ہمیشہ آباد فرما، جو تیرے گھر کو آباد کرنے والے ہیں ان کے دلوں کو آباد فرما۔ یا اللہ سبحانہ اللہ ہمارے دلوں کی اجڑی بستیوں کو محبت مصطفیٰ سے روشن و منور فرما۔ آج ہم نے جو بیان سنا محبت رسول کی چاشنی ہمارے سینوں میں یا اللہ سبحانہ اللہ فروزہ فرما۔ خالق کائنات جمیع خیرات کا صدقہ محبت رسول کے ساتھ اتباع رسول، اطاعت رسول کا جذبہ عطا فرما۔ ہم سب کو 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا۔ یا اللہ سبحانہ اللہ قلب کی بیماریوں سے نجات عطا فرما، حسد سے، تکبر سے، کینہ سے، بغض سے یا اللہ سبحانہ اللہ نجات عطا فرما۔ اوصاف محمودہ ہمیں عطا فرما، صبر شکر کی توفیق عطا فرما۔ خالق ارض و سما جمیع خیرات کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا محمد صلی علی شفیعنا میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں